ARY न्यूज के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई। हेड ऑफ न्यूज अमाद यूसुफ को कराची से गिरफ्तार कर लिया गया। 15 से 20 अफराद ने अमाद यूसुफ के घर पर धावा बोला। CCTV कैमरों का रुख मोड़ा, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए दरवाजे तोड़कर घर में घुसे। तोड़ फोड़ की कुछ अफराद पुलिस की वर्दी और बासादा कपड़ों में मलबूस थे। अमाद यूसुफ का लाइसेंस याफ्ता असलहा और CCTV कैमरों का रिकॉर्ड भी साथ ले गए। छापामार टीम में कोई खातून एहलकार थी, ना ही वारंट गिरफ्तारी दिखाया गया। अमाद यूसुफ को मलीर के थाने में रखा गया है। अमाद यूसुफ के घर पहुंचने वाली गाड़ियों की CCTV फुटेज सामने आ गई। ARY के हेड ऑफ न्यूज अमाद यूसुफ की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। सदर PUJ शहजाद भट्ट, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और ARY के रिपोर्टर ने लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ अपनाया। हुकूमत ने एक ही वाक़े पर इस्लामाबाद और कराची में 2 मुकदमात दर्ज किए। अदालत ARY न्यूज़ के खिलाफ कार्रवाई रोकने और अमाद यूसुफ की फौरी रिहाई का हुक्म दे। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज डायरेक्टर का अमाद यूसुफ की गिरफ्तारी पर इज़हार तशवीश। कहा, ऐसे इकदाम चैनल्स, सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के खिलाफ खतरनाक रुझान है। मीडिया से वाबस्ता अफराद की गिरफ्तारी के इंतहाई इकदाम को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। चैनल्स पर मेहमानों, तज्जियाकारों, सियासतदानों की राय, तबसरे और बयानात होते हैं। किसी भी आड़ में चैनल्स की गैर कानूनी बंदिश को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुतालिका तबसरे से लाताल्लुकी और वजाहत के बाद गिरफ्तारी समझ से बालातर है। वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर दाखिला हालिया वाक़यात का फिलफौर नोटिस दें और सद्देबाब के लिए इक़दाम करें। सहाफ़ती तंजीमों का ARY के हेड ऑफ न्यूज़ अमाद यूसुफ को फौरी रिहा करने का मुतालबा। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं, ARY न्यूज़ ने वजाहत कर दी थी, घरों पर छापों से अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। आज आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। PFUJ दस्तूर के सेक्रेटरी जनरल AH खानजादा का मुल्क गिर एहतजाज का इंदिया। कहा, हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाई बंद न की तो मुल्क भर में एहतजाज होगा। PFUJ के रहनुमा लाला असद पठान ने हुकूमती इक़दाम शर्मनाक करार दे दिया। वज़ीर आज़म से फौरी एक्शन का मुतालबा। मुल्क के बड़े प्रेस क्लब्स की अमाद यूसुफ को गिरफ्तार करने की मजम्मत। शहर शहर एहतजाज। सदर कराची प्रेस क्लब फाजिल जमीली ने कहा, हुकूमत को इस तरह के मुकदमात कायम नहीं करने चाहिए। सहाफ़ी बरादरी इस तरह के किसी इक़दाम को बर्दाश्त नहीं करेगी। सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब रिजवान भट्टी कहते हैं, आज़ादी इजहार पर कतगन किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं। लाहौर प्रेस क्लब ने भी अमाद यूसुफ की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। सीनियर सहाफ़ी वज़ीर अब्बास बोले, सहाफ़ियों को मुत्तहिद होकर ऐसे जुल्म का मुकाबला करना होगा। FIR से हुकूमत की फुर्तियां जाहिर हो गईं। ARY के हेड ऑफ न्यूज़ अमाद यूसुफ की गिरफ्तारी से सिर्फ 1 घंटा कबल FIR दर्ज की गई। मुकदमे में CEO ARY सलमान इकबाल, अरशद शरीफ, खावर घुमन और अदील राजा का नाम भी शामिल। FIR मेमन गोट थाने के SHO की मुद्दईयत में दर्ज की गई। अमाद यूसुफ के वकील नईम कुरैशी कहते हैं, अमाद यूसुफ को कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मलीर में पेश किया जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान की ARY न्यूज़ के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयों की मजम्मत। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत सबसे बड़े चैनल को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रही है। ये चाहते हैं कि सब इनकी जबान बोलें। PTI के मुशावरती इजलास में 13 अगस्त के जलसे की तैयारियों पर गौर। कानूनी माहिरीन ने ARY न्यूज़ के हेड ऑफ न्यूज़ अमाद यूसुफ की गिरफ्तारी खिलाफ कानून करार दे दी। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, किसी भी शख्स की गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट से वारंट लेना पड़ते हैं, नोटिस भी दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेकर कार्रवाई कर सकती है। एडवोकेट अजहर सिद्दीक बोले, ऐसी क्या आफत आ गई थी कि रात गए अमाद यूसुफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी गैर अखलाकी और गैर कानूनी है। माहिर कानून आमिर सईद का कहना है, हुकूमत को एक चैनल का सच दिखाना बर्दाश्त नहीं हो रहा।
اگر عدالتیں خاموش رہیں تو ملک خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا۔ ابو ذر سلمان نیازی نے کہا، کسی کے گھر میں بغیر وارنٹ داخل نہیں ہوا جا سکتا، اس طرح کی کارروائیاں جمہوریت میں نہیں ہوتی۔ سیاسی رہنماؤں کا عماد یوسف کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، انتقامی کارروائیوں پر اتر آئی ہے، آواز نہ اٹھائی گئی تو جنگل کا قانون رائج ہو جائے گا۔ اسد عمر بولے، حکومت خوف پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے، لگتا ہے ان کے آخری دن آ گئے ہیں۔ مراد سعید نے کہا، اب بات سیاست اور بیانیے سے آگے نکل گئی، انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ فاروق حبیب کہتے ہیں عماد یوسف کی گرفتاری آزادی صحافت کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے، صحافیوں کا کیا قصور ہے، وہ تو حقائق سامنے لا رہے ہیں۔ سینیٹر مشتاق احمد نے ARY نیوز کی نشریات پر پابندی کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا۔ وفاقی حکومت کی ARY کو انتقام کا نشانہ بنانے کی سازش، شہباز گل کا بیان ان کی ذاتی رائے تھی، ARY نیوز کا نظریہ صرف اور صرف پاکستان ہے۔ چینل انتظامیہ کا کہنا ہے جو خبر نشر کی گئی اس کا تعلق تحریک انصاف اور نون لیگ سے تھا۔ PTI کی جانب سے شہباز گل کا موقف لیا گیا، نون لیگ کے بائیکاٹ کی وجہ سے چاہتے ہوئے بھی موقف پیش نہیں کیا جا سکا۔ کسی بھی پارٹی یا شخصیت کی رائے چینل کا موقف نہیں ہوتا، شہباز گل کی رائے ان کی ذاتی تھی، ARY کا موقف نہیں۔ وفاقی حکومت ARY کو انتقام کا نشانہ بنانا چاہتی ہے۔ ARY نیوز نے ہمیشہ صف اول میں اپنے اداروں کا دفاع کیا، دشمن ملک نے بھی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا تو ARY ہمیشہ دفاع میں آگے رہا۔ ہمارا نظریہ عظیم وطن پاکستان، ہم آج بھی اسی پر قائم ہیں۔ صدر اور CEO ARY نیٹ ورک سلمان اقبال کا ٹویٹ، لکھا دشمن چاہے بیرونی ہو یا اندرونی، ARY نے ہر حالت میں ملک و افواج کا دفاع کیا۔ ARY نے ہمیشہ سیاسی جماعتوں کو بات کرنے کا موقع دیا۔ حکومت سیاسی شخصیت کی ذاتی رائے کو ادارے سے جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جو چینل اور سیاسی قوتیں ریاست اور فوج پر حملے کرتے رہیں وہ ARY پر الزام لگا رہے ہیں۔ حکومت ہمیں سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانا چاہتی ہے تو ضرور بنائے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے خلاف کیا انتقامی کارروائی کی جاتی ہے، لیکن میں اور میرا ادارہ وطن بہادر افواج کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ مجھے اور میرے ادارے کو فوج اور ملک دشمن قرار نہ دیا جائے۔ ملک کے مختلف شہروں میں ARY نیوز کی نشریات بدستور کیبل پر بند، عوام اپنا پسندیدہ چینل کیبل پر دیکھنے سے محروم۔ سکھر، گھوڑکی، گجرانوالہ، اوچھ شریف، ساہیوال، قلات، ڈیرہ بگٹی، فاروق آباد، لوئر دیر، خیبر، محمد، لکی مروت، شیخوپورہ، جلال پور بھٹیاں پریس کلب کی ARY نیوز کی بندش اور عماد یوسف کی گرفتاری کی مذمت۔ پنجاب یونین آف جرنلسٹس کا لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج۔ کراچی میں بادل برس پڑے، ہائی وے، ملیر، کلفٹن، سائٹ ایریا، نارتھ کراچی سمیت مختلف علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے اور سڑکیں زیر آب۔ یونیورسٹی روڈ پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ وقفے سے 14 اگست تک جاری رہے گا۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ غیر قانونی قرار دینے کی استدعا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTI رہنماؤں کو FIA نوٹسز کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، FIA نے اپنے ہی سرکولر کے خلاف نوٹسز جاری کر دیے۔ FIA نے نوٹس میں وجہ نہ لکھ کر اپنا فرض پورا نہیں کیا۔ PTI کو الیکشن کمیشن کے ذریعے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسد عمر کہتے ہیں کہ فنڈنگ کیس کے فیصلے میں بڑی خامیاں ہیں، حقائق جھوٹے ہیں، قانون کی غلط تشریح کی گئی، جو اختیار نہیں اسے استعمال کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی واضح جانبداری نظر آ رہی ہے۔ عمران خان کو ناک آؤٹ کرنے کے لیے کوئی نیا آئین لکھنا پڑے گا۔
کالعدم تحریک طالبان پاکستان کمزور ہوئی ہے، مذاکرات آئین کے مطابق ہونے چاہیے، کوئی ہتھیار ڈالنے کو تیار ہے، ان کے ساتھ خواتین اور بچے بھی ہیں تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں سوات میں افسران کو نشانہ بنانے کے واقعات دباؤ بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں، ایسے واقعات سے نمٹنے کے لیے فورسز اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ پاک فوج طالبان سے نمٹنے کی صلاحیت اور قوت رکھتی ہے۔ ایمن الظواہری کے آپریشن میں پاکستان نے کوئی مدد نہیں کی۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 13 پیسے سستا، 221 روپے 91 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 218 سے 220 روپے میں فروخت۔ اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ کراچی میں بجلی کی اذیت ناک لوڈ شیڈنگ کے الیکٹرک نے شہریوں کو 8 آنسو رلا دیے۔ مختلف علاقوں میں دن بھر 10 سے 12 گھنٹے، رات گئے بھی 2 گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی۔ کے الیکٹرک نے حکومتی احکامات ہوا میں اڑاتے ہوئے شب عاشور اور شام غریبہ پر بھی بجلی بند رکھی۔ کامن ویلتھ گیمز میں تمغے سمیٹنے والے قومی ایتھلیٹس کی وطن واپسی شروع، سلور اور برونز میڈل کے ساتھ زمان انور، محمد شریف طاہر اور اسد علی اسلام آباد پہنچ گئے۔ قومی ہیروز کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ICC نے نئی رینکنگ جاری کر دی، پاکستانی کیپٹن بابر اعظم کی ون ڈے اور T20 میں حکمرانی برقرار۔ ون ڈے میں پاکستان کے امام الحق کی دوسری پوزیشن، بالرز میں شاہین آفریدی کی تیسری پوزیشن۔ برطانوی ٹینس اسٹار اینڈی مرے کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ 3 بار کے کینیڈین اوپن چیمپئن اینڈی کو امریکی کھلاڑی کے ہاتھوں پہلے ہی راؤنڈ میں شکست کا سامنا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔